بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے ناظرین و حضرات، آج ہم جس تاریخ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔ آج کا دن 12 ربیع الاول ہمیں اس عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے جس نے ظلم، جہالت اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا کو امن، علم اور نور سے بھر دیا۔ یہ دن ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا۔ اس خاص موقع پر ہم صرف جشن نہیں منائیں گے بلکہ 1400 سال پیچھے جا کر اس پاک صاف زندگی کو محسوس کریں گے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم ان کے بچپن، جوانی، نبوت، صبر اور ان کی رحمتوں کو قریب سے دیکھیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر نہیں بلکہ ایک مکمل رہبر تھے جن کا پیغام آج بھی ہر مشکل کا حل ہے۔ تو چلیے اپنے دل اور دماغ کو کھول کر اس روحانی سفر کا حصہ بنیے۔ اب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن کے بارے میں۔ 12 ربیع الاول عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال کو مکہ کی سرزمین پر ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس کی آمد سے پہلے ہی کائنات میں عجیب واقعات پیش آئے۔ ولادت سے پہلے کے حالات۔ عرب کی سرزمین میں ظلم، قتل و غارت اور لڑائیاں عام تھیں۔ لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک نور کی کرن جلی۔ پیدائش کے مبارک لمحے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کی پیدائش کے وقت ان کے گھر میں ایک نور پھیلا اور شام کے وقت شام سیریا کے محل روشن ہو گئے۔ فارس میں صدیوں سے جل رہی آگ بجھ گئی اور کعبے کے بت گر گئے۔ بچپن اور پرورش۔ آپ کی پرورش کے لیے آپ کو ایک دیہات کی عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ ان کے یہاں آپ کے پہنچتے ہی برکتوں کا سیلاب آ گیا۔ ان کی بکریوں میں دودھ بڑھ گیا اور ان کا سوکھا پڑا گھر خوشحال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل بچپن سے ہی پاک اور صاف تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک کھولا اور اسے پاک کر دیا۔ یتیمی کا امتحان۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی لیکن 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس یتیمی کے امتحان نے آپ کو مضبوط بنایا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اب جانتے ہیں آپ کی جوانی، شادی اور نبوت سے پہلے کا دور۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی بھی اتنی ہی پاک تھی جتنا ان کا بچپن۔ الامین کا خطاب۔ آپ نے تجارت یعنی ویاپار میں اپنی اتنی ایمانداری دکھائی کہ لوگ آپ کو الامین یعنی امانت دار کہنے لگے۔ آپ کا یہ کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے خود آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ شادی۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی تب آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو 40 سال کی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی سب سے پہلی مددگار اور ساتھی تھیں۔ کعبہ کی تعمیر۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود کو رکھنے پر قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ آپ نے چادر بچھائی اور سبھی قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ آپ کی حکمت یعنی بدھی کا ثبوت تھا۔ نبوت سے پہلے۔ آپ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی بری حالت دیکھ کر پریشان رہتے تھے۔ آپ غار حرا میں جا کر تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آئیے اب جانتے ہیں پہلی وحی اور مکے کا دور۔ وحی کا پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے لگا کر کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ واقعہ 3 بار دہرایا گیا۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے سورہ العلق کی شروعات آیتیں سنائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر کر گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی چادر اڑا دو۔ کھلی دعوت اور مشکلات۔ شروعات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گپت روپ سے دعوت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی مسلمان تھیں۔ جب کھلی دعوت کا حکم آیا تو قریش کے سردار آپ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی، انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن ان کی زبان پر صرف عہد یعنی اللہ ایک ہے ہوتا تھا۔ یاسر خاندان، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہید تھیں۔ طائف اور معراج، اپنے چاچا اور بیوی کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں، لیکن انہوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ پھر اللہ نے آپ کو معراج کا تحفہ دیا جس میں آپ 7 آسمانوں کے پار اللہ سے ملے۔ جانتے ہیں ہجرت اور مدینے کا دور۔ ہجرت صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ مدینہ میں آمد، مدینے کے لوگوں انصار نے آپ کو پرجور استقبال کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ مہاجرین یعنی مکہ سے آنے والے اور انصار مدینے کے لوگوں کے بیچ بھائی چارہ مواخات قائم کیا گیا۔ جنگ اور صلح، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ جس میں 313 مسلمانوں نے 1000 قریشیوں کو شکست دی۔ جنگ احد کچھ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے ہار ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر اور ہمت سے کام لیا۔ جنگ خندق، دشمن نے مدینہ کو گھیر لیا لیکن کھائی کھود کر مسلمانوں نے شہر کی حفاظت کی۔ صلح حدیبیہ، یہ صلح شروع میں ہار جیسی لگی لیکن بعد میں اسلام کے لیے بڑی جیت ثابت ہوئی۔ فتح مکہ، جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سب کو عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کے اندر موجود 360 بتوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے گرایا۔ اب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق اور تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت صرف جنگ اور جیت کی نہیں بلکہ اخلاق، رحم اور انصاف کی مثال ہے۔ ہمیشہ معاف کرنے والے، جس عورت نے آپ پر کوڑا پھینکا، اس کے بیمار ہونے پر آپ اس کی عیادت یعنی اس کی پوچھ تاچھ کرنے گئے۔ جس دشمن نے آپ کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ رحمت للعالمین، بچوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے، جانوروں اور پرندوں سے بھی ہمدردی کا سلوک کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ انصاف اور برابری، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت یعنی بڑائی نہیں سوائے تقوی یعنی اللہ کا ڈر کے۔ اب سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پردہ پوشی اور ہمارا فرض۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ
یعنی وداع حج دیا، جس میں انہوں نے ہمیں صرف 2 چیزیں پکڑے رہنے کو کہا، اللہ کی کتاب قرآن اور ان کی سنت، وفات اور صحابہ کا غم۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو الوداع کہا اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ بے پناہ غم میں ڈوب گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہی نہیں آیا۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ 12 ربیع الاول کا پیغام۔ یہ دن ہمیں صرف جشن منانے کے لیے نہیں ملا، بلکہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کا پیغام دیتا ہے۔ آئیے ہم سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، صبر اور انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یعنی آگیاکاریتا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے پیارے ناظرین و حضرات، 12 ربیع الاول کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک ایسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ہر مشکل اٹھائی۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔